بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہماری سیریل ہے اسلامی میراث کی کہانیاں، اور آج اس کی 19 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پچھلی قسط میں ہم بیان کر رہے تھے کہ قریش میں سے جو لوگ نوفل کے آدمیوں کے ساتھ مل کر اس جرم میں شریک تھے وہ بھی خزائیوں پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکہ میں بدیل اور رافع کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر حملہ میں شمولیت کرنے والے قریشی سمٹا کر اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی جنگ میں شامل ہونے کا کوئی آدمی بھی نہ جان سکے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان باتوں کا پتہ نہ چلے گا جو انہوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کر خیانت اور تحویز عہد کے متعلق کی ہیں۔ تاہم بنو بکر نے طلوع فجر کے بعد بھی مکہ کے اندر خزاں پر اپنا حملہ جاری رکھا، اور بدیل بن ورقہ اور رافع کے دور درازوں پر بغیر اس کے کہ قریش کا کوئی آدمی ان کی راہ میں حائل ہوا ہو، خزاں کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حملہ میں قریش بنی بکر کے ساتھ متفق تھے۔ ہاں، قریش کے بعض افراد جب اس بات سے آگاہ ہوئے تو وہ اس خیانت کے انجام سے خوف زدہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ قریش اور ان کے حلیف بنی بکر نے جو کچھ کیا ہے دراصل اس عہد کو توڑنے کے لیے کیا ہے جو ان کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہوا تھا۔ چنانچہ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ نے سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابو جہل اور مقرز بن حفظ اور یحیب بن عبد العزیٰ کے پاس آ کر انہیں اس فعل پر جو بنی بکر نے ان کی مدد سے کیا تھا ملامت کی، اور انہیں یاد لایا کہ ان کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مدت مقرر تک ایک معاہدہ طے پایا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے مدت کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ مگر نوفل بن معاویہ اور اس کی قوم بنو بکر مکہ میں موجود خزائیوں کو نپٹا کر دینے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے تھے، فنا کر دینے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے تھے۔ ہاں، سہیل بن عمرو اور صفوان بن امیہ اور ان کے قریشی ساتھی جو اس جرم میں ان کے ساتھ شریک تھے حارث کی گفتگو سے متاثر ہوئے اور اپنے نقض عہد کے ساتھی نوفل بن معاویہ کے پاس گئے اور اسے خزائیوں کے لگاتار قتل عام سے روکتے ہوئے کہا، ہم نے تیرے اور تیرے اصحاب کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا ہے تو اسے دیکھ چکا ہے، اور جو قتل عام تو نے کیا ہے وہ بھی تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب تو ان کے باقی ماندہ لوگوں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے، ہم تیری اس بات کو نہیں مانیں گے اور ان کو ہماری خاطر چھوڑ دے۔ اس نے جواب دیا، بہت اچھا، اور اس نے قتل عام بند کرا دیا اور پھر اپنی قوم کے ساتھ مکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ خزاں کے ساتھ خیانت کے ارتکاب کے بعد بنو بکر اور ان کے معاونین قریشی سرداروں کی جب اس بات کو سمجھ آئی کہ انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس سے معاہدہ حدیبہ کی صریح خلاف ورزی ہوئی ہے تو انہیں مزاحمت اور خوف دامنگیر ہوا، خصوصاً ان لوگوں جنہوں نے قریش کی طرف سے صلح حدیبہ کی دستاویز پر حملے کیے دستخط کیے تھے، یعنی سہیل بن عمرو، مقرز بن حفظ اور حوتیب بن عبد العزیٰ، اور صلح حدیبہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خزاں کے ساتھ خیانت کرنے میں بھی شریک تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربی ابو سفیان کے پاس اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے گیا اور کہا کہ اس معاملے کی اصلاح ضروری ہے، خدائی قسم اگر یہ معاملہ درست نہ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ تمہیں خوف زدہ کر دیں گے۔ جب ابو سفیان کی اس امر کی بڑائی کو دیکھا تو کہنے لگا، خدا کی قسم یہ وہ امر ہے جس میں میں شامل نہیں اور نہ اس سے غائب ہوں، اور اس کی ذمہ داری تو مجھ پر ہی ڈال لی جائے گی۔ خدائی قسم جب مجھے اس امر کی اطلاع ہوئی تو نہ میں نے مشورہ دیا اور نہ اس کو پسند کیا۔ خدا کی قسم اگر میرا گمان درست ہے اور وہ درست ہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم سے نمبر زماں ہوں گے۔ جس جرم کے ارتکاب میں قریش نے شرکت کی تھی اس کی روک تھام کے لیے قریش دارالندوہ
میں بحث اور مشورہ کے لیے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ جو کچھ ان سے اور بنو بکر سے ہوا ہے وہ صحیح عہد شکنی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازماً فیصلہ کن فوجی کاروائی کریں گے جو اس بات عہدی کا رد عمل ہوگا جو فریقین کے درمیان طے پایا گیا تھا، اور طے پانے والی حدیبہ کی رسوا کن خلاف ورزی کے طور پر برے کار لایا جائے گا۔ اس طرح کافر و مرتد عبداللہ بن ابی سرا بھی قریش کی دارالندوہ کی ان میٹنگوں میں حاضر ہوا کرتا تھا جو ان تبدیلیوں میں بحث کے لیے منعقد ہوتی تھی، جن کے بارے میں نقض عہد کے بعد قریش کو ان کے رونما ہونے کی توقع تھی۔ عبداللہ بن سعد نے انہیں کہا، میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام حجت کے بغیر تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تمہیں کچھ باتوں کا اختیار دیں گے، اور تمام باتیں تمہارے لیے ان کی جنگ سے آسان ہوگی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانتا تھا، کیونکہ وہ آپ کا کاتب وہی تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، وہ پیغام بھیجیں گے کہ خزا کے مقتولوں کی وے ادا کرو، یا جو ہمارے درمیان ہونے والے عہد شکنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بنو نفاسہ سے برات کے اعلان کرو، ورنہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان برسر پیکار ہوں گے۔ اور ان باتوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا، ابن ابی سرا نے حتمی بات کہی ہے، کیونکہ یہ شخص آپ سے خوب واقف تھا۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ بڑی نفاسہ سے برات کے اعلان سے اور کوئی بات ہم پر زیادہ آسان نہیں۔ شیبہ بن عثمان البدری نے کہا، تو نے اپنے ماماؤں کو بچاؤ کیا ہے اور بنو نفاسہ سے ناراض ہو گیا۔ سہیل نے جواب دیا کہ خزا قریش کی اولاد نہیں۔ شیبہ نے جواب دیا، نہیں، لیکن ہم خزا کے مقتولوں کی دیت نہیں دیں گے، اور اگر دیں گے بھی اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان بات ہے۔ کرتا بن عمرو نے کہا، خدا کی قسم نہ ہم بیت دیں گے اور نہ بنو نفاسہ کی دوستی سے برات کا اعلان کریں گے، بلکہ ہم ان مسلمانوں سے نمبر ضرور کریں گے، ان کا سامنا ضرور کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم اس بات سے ہی انکار کر دیں کہ قریش عہد شکنی میں شریک شامل ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے ہماری مرضی اور مشورے کے بغیر عہد شکنی کی ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے کہا، اس رائے کے سوا اور کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے کلیتاً انکار کر دیا جائے۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے اس میں کوئی مشورہ نہیں دیا اور میں اس بات پر سچا ہوں، لیکن جو کچھ تم نے کیا میں اسے پسند نہیں کرتا، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ ایک روز اس وجہ سے سخت جنگ ہوگی۔ قریش نے ابو سفیان سے کہا کہ تو ہی جا کر یہ کام کر، تو ہی اس کا اہل ہے۔ طویل مشوروں کے بعد دارالندوہ مکہ میں قریش کے سرداروں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ وہ نقض عہد میں اشتراک کا انکار کر دیں کہ یہی شگاف کو درست کرنے اور صلح کے معمول کو جاری رکھنے کا کارگر وسیلہ ہے، اور وہ یوں کریں کہ قریش حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعلیٰ سطح پر ایک نمائندہ بھیجے جو قریش کے اس خواہش کا اظہار کرے کہ آپ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیں، اور جب وہ ان کی اس خواہش کو قبول کر لیں گے جو کچھ ہو چکا ہے اس کی سزا سے وہ بچ جائیں گے، اور قریش کو اس صلح کی تجدید کا حق حاصل ہو جائے گا، اور جو بنی بکر کے ساتھ خزا پر ظلم میں مشارکت کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ دارالندوہ میں قریش نے اس امر پر بھی اتفاق کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں تجدید صلح کے لیے مذاکرات کرنے والا قریش کا نمائندہ ابو سفیان ہو، جو قریش کے نوجوانوں کا سالار عام بھی ہے، فوجوں کا سالار عام بھی ہے۔ قریش کا خیال تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خاص نمائندے ابو سفیان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہمارے جرم شریک ہونے کے متعلق پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ابو سفیان نے کہا، اب میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات کروں کہ وہ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیں، اور اس واقعہ کی اطلاع پہنچنے سے قبل
تجدید عہد کر دیں۔ بس ابو سفیان اپنے غلام کے ساتھ 2 سواریوں پر نہایت سرعت کے ساتھ چلتا ہوا نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ مکہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والا میں ہی پہلا شخص ہوں۔ دوستو، یہیں پہ رکتے ہیں۔ خزاں کا اپنے حلیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا، یہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔